السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہیں جناب؟ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جی کس کلاس میں ہیں ہم موجود؟ اسلامیات کی کلاس میں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور آج اسلامیات کی کلاس میں ہم کیا کریں گے؟ اسلامیات کی پچھلی کلاس میں ہم نے اپنی کتاب کا سبق نمبر 13 مکمل کر لیا تھا الحمدللہ۔ تو آج کی کلاس میں ہم اپنا ایک نیا سبق شروع کریں گے مل کے، جو ہے ہماری کتاب کا سبق نمبر 14، اور یہ موجود ہے آپ کی کتاب کے پیج نمبر 40 پہ۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سبق کا نام کیا ہے۔ ہمارے سبق کا نام ہے موصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں۔ کیا نام ہے؟ موصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں۔ چلیں، حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں کیا ہو رہا تھا، کیا حالات تھے، کس بات کا تذکرہ ہے یہاں پہ، یہ پتہ چلے گا جب میں آج آپ کو یہ سبق ساتھ ساتھ پڑھ کے بھی سناؤں گی، ہم اس پہ بات چیت بھی کریں گے۔ تو چلیں مل کے پہلے سنتے ہیں کہ یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ اب آپ کتاب بند کر دیجئے اور خاموشی سے توجہ کے ساتھ سنیے میری بات۔ یہاں لکھا ہوا ہے موصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں۔ قریش نے تنگ کیا، لالچ دیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ بالآخر اللہ کی مدد آ گئی۔ مدینہ شہر کے لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا، سنا ہے مکہ شہر میں اللہ کے نبی آئے ہیں، وہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، چلو ہم ان سے ملنے جاتے ہیں۔ مدینے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، اے اللہ کے نبی، ہمیں مسلمان بنا دیجئے، ہمارے ساتھ کسی کو مدینہ بھیج دیں، کسی ایسے مسلمان کو جو ہمیں قرآن پڑھائے، نماز پڑھنا سکھائے اور ہمیں اچھا مسلمان بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے قریبی ساتھی موصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ موصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ موصب رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے ایک نوجوان لڑکے تھے۔ آپ کا تعلق بہت امیر گھر سے تھا، آپ کے کپڑے بہت مہنگے تھے، آپ کے پاس ہر وقت بہت سے پیسے رہتے تھے۔ پھر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی باتیں سننے کو ملی۔ موصب رضی اللہ تعالی عنہ اچھی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ موصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے ان کے مسلمان ہونے پر بہت ناراض ہوئے۔ موصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر سے نکال دیا، ان سے سارے پیسے، کپڑے، یہاں تک کہ جوتے بھی چھین لیے۔ مگر موصب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام نہ چھوڑا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے رہے، انہوں نے ٹھیک سے نماز پڑھنا سیکھا اور قرآن یاد کیا۔ موصب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چلے گئے۔ وہاں جا کر موصب رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن لوگوں کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بتاتے رہے۔ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے مدینے کے لوگ بہت اچھے مسلمان ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینے جانے کا حکم دیا۔ یوں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے کی مشکل سے نکال کر مدینے کی آسانی اور خوشی کے لیے بھیج دیا۔ جی تو آج کے سبق میں ہمیں پتہ چلا کہ موصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں، پہلے ہم نے یہ بھی پڑھا کہ موصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے مدینے پہنچے، پھر ان کے بارے میں پڑھا کہ وہ کون تھے۔ وہ ان کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، وہ اچھے کپڑے، مہنگے کپڑے پہنتے تھے، ان کے پاس ڈھیر ساری دولت تھی، پیسے رہتے تھے۔ پھر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں سنی تو انہوں نے کیا کیا؟ ان پہ عمل کیا، وہ اسلام لے آئے۔ لیکن جب وہ اسلام لائے تو ان کے جو گھر والے تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے، ساری آسائشیں، ساری چیزیں ان سے لے لی گئیں۔
اور پھر کیا ہوا، لیکن انہوں نے دین اسلام کی راہ نہیں چھوڑی، انہوں نے اسلام کی راہ پہ چلنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے نماز سیکھی، قرآن یاد کیا، اور پھر مدینے جا کے لوگوں کو سنایا۔ اور کیا ہوا، انہوں نے اس طرح سے سنایا، اس طرح سے دین حق پھیلایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے دین کے بارے میں بتایا کہ ڈھیر سارے لوگ ان کے ساتھ پھر مسلمان ہو گئے۔ اور اس طرح سے پھر کیا ہوا، انہوں نے مدینہ جا کے اللہ کے احکامات، اللہ کے دین کو پھیلایا، اور پھر ایک دن آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم ملا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیں۔ تو اس طرح سے ہم نے آج حضرت معصب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا۔ اچھا، یہاں پہ آپ کی کتاب کے پیج نمبر 41 پہ کچھ سوالات موجود ہیں، چلیں اس میں سے کچھ سوالات پہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہیں۔ کہ اتنی کم عمر میں معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح مدینے کے لوگوں کو اچھا مسلمان بنانے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، وہ چھوٹے سے لڑکے تھے، لیکن کس طرح انہوں نے اسلام پھیلایا، کیسے مسلمان بنانے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہاں جواب بھی موجود ہے کہ معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر بہت سی قربانیاں دیں، اپنا گھر چھوڑا، پیسہ چھوڑا، کپڑے چھوڑے، اللہ نے ان کی قربانیوں کو پسند کیا، اللہ نے معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کام آسان کر دیا، اور آپ بھی بڑا کام کر سکتے ہیں اگر آپ قربانی دیں۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم سے ساری آسائشیں چھین لی جائیں تو ہم زندگی گزار سکیں گے؟ بات تو یہی ہے کہ اگر آپ قربانی دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کریں گے، جیسے انہوں نے حضرت معصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی تھی۔ یہاں پہ ایک اور سوال ہے، اس کو بھی پڑھیں گے تو ہمیں سبق سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی کہ معصب بن عمیر کو اپنی دولت اور مہنگے کپڑے چھوڑ دینے کا کوئی دکھ نہیں تھا، انہیں اپنے گھر اور شہر کو چھوڑ دینے کا بھی بالکل دکھ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ وہ ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت خوش تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی باتوں کو خوشی خوشی پورا کرتے تھے۔ انہوں نے جو قربانیاں دیں ان کی وجہ سے انہیں ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچی۔ جی، وہ مسلمان تھے، اس بات پہ خوش تھے، ان کا یقین کامل تھا، وہ خوش تھے کہ وہ اسلام لے آئے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو انہیں بالکل دکھ نہ ہوا کہ بھائی مجھ سے دولت لے لی جائے، اچھی زندگی لے لی جائے، کوئی بات نہیں، وہ اسی پہ خوش تھے کہ وہ مسلمان ہیں اور دین حق پر ہیں۔ جی جناب، تو ہمیں پھر اپنا تھوڑا سا جو ہے نا، پھر تمام باتیں سن کے اپنے بارے میں سوچنے کا دل چاہتا ہے کہ کیا ہم ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کی راہ میں قربانی دے سکتے ہیں؟ تو چلیں یہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ اس سے آگے کی جو آگے کا سبق ہے وہ ہم اگلی کلاس میں مکمل کریں گے، اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج جو ہم نے سبق پڑھا اس کے بارے میں آپ نے کیا سمجھا، کیا سوچا، اس کی لیے آپ ایک وائس ریکارڈنگ بنائیں گے اور وہ وائس ریکارڈنگ اپنی آپ ٹیچر کو بھیج دیں گے، اور جو اچھی باتیں آج آپ نے سیکھی ہیں وہ اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو ضرور بتائیے گا۔ تو پھر آج کی کلاس کے لیے مجھے دے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔